السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 6 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ وادی پنجشیر پر طالبان کا کنٹرول۔ افغانستان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورس نے وادی پنجشیر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ اللہ کی مدد اور ہمارے لوگوں کے تعاون سے ملک میں مکمل سلامتی کی طرف تازہ ترین کوششوں کے نتائج برآمد ہوئے ہیں اور صوبہ پنجشیر امارت اسلامیہ کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صوبے میں موجود کچھ باغی شکست کھا گئے ہیں اور باقی پنجشیر کے مظلوم اور باعزت لوگوں کو آزاد کراتے ہوئے بھاگ گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہم پنجشیر کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک ملک اور ایک مقصد کے لیے مل کر خدمت کریں گے۔ ادھر دوسری طرف ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں مخالف فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورسز پنجشیر کی وادی کے تمام اسٹریٹجک پوزیشن پر موجود ہیں اور جنگ جاری ہے۔ بی بی سی آزادانہ طور پر دونوں فریق کے دعووں کی تصدیق نہیں کر سکا ہے، تاہم سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصاویر اور ویڈیوز میں طالبان کو پنجشیر کے گورنر ہاؤس کے باہر سیلفیاں لیتے اور امارت اسلامیہ کا سفید جھنڈا لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کلچرل کمیشن امارت اسلامیہ افغانستان کے چیف احمد اللہ متقی نے بھی گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے طالبان کی تصویر شیئر کی ہے۔ قبل ازیں اتوار کی شام ایک فیس بک پوسٹ میں وادی پنجشیر میں مزاحمت کرنے والے احمد مسعود نے کہا تھا کہ وہ لڑائی ختم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی علماء کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ قومی مزاحمتی گروپ موجودہ مسائل کو حل کرنے، لڑائی کو فوری طور پر ختم کرنے اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کرتا ہے۔ واضح رہے کہ احمد مسعود نے ماضی میں فرانسیسی صحافی سے کہا تھا کہ میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہوں اور سرنڈر کا لفظ میری لغت میں شامل نہیں۔ کابل کے نواح سے سلفی عالم کی لاش برآمد، طالبان کا ہلاکت میں ملوث ہونے سے انکار۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت کابل کے نواح سے ایک بااثر سلفی عالم شیخ ابو عبید اللہ متوکل کی لاش ملی ہے۔ انہیں چند روز قبل اغوا کیا گیا تھا۔ شیخ ابو عبید اللہ کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ خراسان سے تعلق کی وجہ سے ماضی میں قید بھی کیا گیا تھا، تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ شیخ ابو عبید اللہ طالبان کی حراست میں تھے۔ ترجمان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عبید اللہ متوکل اور ان کے ایک شاگرد کی ہلاکت سے اسلامی امارت کے مجاہدین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی کہ عبید اللہ متوکل کو چند دن قبل اغوا کیا گیا تھا اور ان کی لاش اتوار کو ملی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامی امارت کے انٹیلیجنس اہلکار اس قتل کے ذمہ داران کو تلاش کر رہے ہیں۔ طالبان دور میں افغان کرکٹ ٹیم کا پہلا غیر ملکی دورہ۔ افغانستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک 4 روزہ اور 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلنی ہے۔ افغانستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی 4 ستمبر کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر نظر آئے۔ افغانستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم کا ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ طالبان کے ملک پر کنٹرول کے بعد ان کی کسی بھی ٹیم کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ افغان ٹیم 10 سے 25 ستمبر کے دوران سلیٹ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کی انڈر-19 ٹیم کے خلاف 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز اور ایک 4 روزہ میچ کھیلے گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ترجمان رابعہ امام نے کہا کہ 8 کھلاڑیوں کا پہلا گروپ ہفتے کو ڈھاکہ پہنچا، باقی کھلاڑی 2 مختلف گروپس میں پہنچیں گے۔ رابعہ امام نے مزید کہا کہ افغان کھلاڑی ڈھاکہ پہنچنے کے فوراً بعد شمال مشرقی شہر سیلٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں انہیں سرخ ٹی شرٹس میں ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ افغان پائلٹ نے امریکی ہیلی کاپٹر طالبان کے حوالے کر دیا۔ افغانستان میں بدخشاں ایئرپورٹ کے ایک سابق کمانڈر اور پائلٹ نقیب اللہ ہمت نے نامعلوم مقام سے ٹیلی فون پر بتایا کہ جب کابل میں حالات کشیدہ ہوئے تو وہاں موجود سب لوگ پریشان تھے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔
کابل سے ہیلی کاپٹر افغانستان کے دوسرے شہر کنڑ لے جانے کے بعد ادریس نے ہیلی کاپٹر افغان طالبان کے حکام کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ ادریس مومند ایک افغان پائلٹ ہیں۔ کابل کی آزادی کے بعد وہ امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اپنے ساتھ صوبہ کنڑ میں ایک محفوظ مقام پر لے گئے تھے اور اب وہ ہیلی کاپٹر طالبان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ نقیب اللہ ہمت نے بی بی سی کو بتایا کہ بے یقینی کی صورتحال میں ادریس مومند ہیلی کاپٹر کنڑ لے گئے تھے جس پر انہیں تشویش لاحق تھی کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر انہوں نے کنڑ کے ولی سے رابطہ کیا جنہوں نے ادریس مومند کو 1.5 لاکھ افغانی رقم دی اور 3 افراد ان کی حفاظت کے لیے بھی بھیجے۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کا افغان مسئلے کے جامع سیاسی تصفیے پر اتفاق۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ بن سلمان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے افغانستان اور خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد سے گفتگو میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور افغانستان کی موجودہ غیر یقینی صورتحال کے جامع سیاسی تصفیے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کسی بڑے بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران افغانستان کے عوام کی مرضی سے قائم ہونے والی حکومت کی حمایت کرے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کی عوام کی مرضی سے قائم ہونے والی حکومت کی حمایت کرے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سنیچر کے روز سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو افغان عوام کو اپنی حکومت کا تعین کرنے کا اختیار ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو عوام کی مرضی سے منتخب ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ افغانستان میں خونریزی اور جنگ کا خاتمہ ہو اور امن قائم ہو۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران افغان عوام کی منتخب کردہ حکومت کی حمایت کرے گا۔ افغان جامعات میں مرد و خواتین طالب علموں کو الگ الگ بٹھانے کا حکم۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے نتیجے میں آنے والے تعطل کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں میں تدریس کا عمل ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ طالبان نے ملک کی جامعات میں مردوں اور خواتین کو الگ الگ تعلیم دینے کے حوالے سے قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اتوار کو سامنے آنے والی ایک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ جامعات میں مرد اور خواتین طالب علموں کو ایک ساتھ نہ بٹھائیں، انہیں الگ الگ بٹھایا جائے اور ضروری ہو تو اس تقسیم کے لیے پردہ استعمال کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین صورتحال تو یہ ہونی چاہیے کہ خواتین کے لیے خواتین اساتذہ ہوں، تاہم اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اچھے کردار کے حامل بزرگ مردوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ طالبات کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ عبایا، چادر، حجاب یا پھر نقاب کا لازمی استعمال کریں۔ لیبیا کے مقتول سربراہ کے بیٹے سعیدی قذافی رہائی کے بعد ترکی پہنچ گئے۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق لیبیا کے سابق سربراہ کرنل معمر قذافی کے بیٹے سعیدی قذافی ترکی پہنچ گئے ہیں۔ اپریل 2018 میں لیبیا کی ایک عدالت نے قذافی کے بیٹے کو بری کر دیا تھا۔ سعیدی قذافی پر لیبیائی فٹ بال فیڈریشن کی ٹیم کے ایک کھلاڑی اور کوچ کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ مارچ 2014 میں نائجیریا نے سعیدی کو لیبیا کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ دارالحکومت طرابلس میں الحزبہ جیل میں تھے۔ بعض رپورٹس کے مطابق سعیدی کی رہائی لیبیا کی حکومت کے سربراہ کے مطالبے پر عمل میں آئی۔ مئی 2020 میں سعیدی قذافی کی والدہ صفیہ فرکاش نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام انسانی حقوق کے ہائی کمیشن میں اپنے بیٹے کی جبری حراست کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی۔ یہ پیٹیشن الحزبہ جیل کے عہدیدار کے خلاف داخل کی گئی تھی جہاں سعیدی کو رکھا گیا تھا۔ مذکورہ عہدیدار نے عدالت کی جانب سے بری کیے جانے کے احکامات کے باوجود سعیدی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
کرکوک میں داعش تنظیم کا حملہ۔ عراق کے صوبے کرکوک میں داعش تنظیم کے عناصر کے ساتھ جھڑپوں میں وفاقی پولیس کے متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بات عراقی سیکیورٹی فورسز کے میڈیا سیل نے اتوار کے روز ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں بتائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تلستی گاؤں میں داعش تنظیم کے اس حملے میں مارے جانے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد 13 ہے، جبکہ 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ذرائع نے واضح کیا کہ مذکورہ گاؤں تک جانے والا راستہ مکمل طور پر بند ہے اور معاون فورسز وہاں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔